بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں اسد کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نواز شریف کا ایک اور جھوٹ آشکار اور لندن میں سیاسی پناہ کی تلاش ہے، اور آج جن موضوعات پر میں بات کروں گا کہ نواز شریف لندن میں کس تگ و دو میں مصروف ہیں آج کل، اور ایک خاص دفتر کے چکر نواز شریف کن چکروں میں۔ نواز شریف کو سیاسی پناہ کی تلاش یہ ہے شہزاد اکبر جناب، ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، اور نواز شریف کے ہاتھ صاف یا دکھائی ہاتھ کی صفائی۔ اب براڈ شیٹ فرم کے جو مالک ہیں، سی او ہے، انہوں نے پھوڑ دیا ہے نواز شریف کا بھانڈا، اور انہوں نے کہا کہ لندن کی عدالت کا فیصلہ، نواز شریف کا بیان سراسر جھوٹ۔ براڈ شیٹ فرم کو رشوت کی پیش کرنے والا کون؟ کیا وہ سلمان شہباز تھا؟ براڈ شیٹ کا وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کا اظہار۔ پاکستان کو ہرجانے کی رقم کے مشروط واپسی کی پیشکش۔ $1 ارب والے اکاؤنٹ کا کیا ہے راز؟ کسی کو ہے احساس؟ نیب کا اچھا آغاز تو پھر آیا زوال کیوں؟ آج اس حوالے سے ہم آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، اب جس طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں، نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے بارے میں ہمیشہ وہ JIT کی بات ہو، سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہو، کیلبری فنڈ کی بات ہو، قطری لیٹر ہو، تو کہیں نہ کوئی ان کی جو معاملات ہیں اس کے اندر جھوٹ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتا ہے۔ اب یہ جو پاکستان کو جرمانہ ہوا تو اس میں بھی نواز شریف صاحب نے اور نون لیگ نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں، یہ تو عمران خان کی حکومت کی نااہلی ہے، اور سارا مدعا ان پر ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اس پہ جو براڈ شیٹ جو LLC جو کمپنی ہے برطانیہ کی، اس کے جو CEO ہے، اس نے کس طرح بھانڈا پھوڑا ہے۔ اب بین الاقوامی اثاثہ باز یافت فرم، یہ بیسیکلی جو مختلف ممالک کے اندر جو کالا دھن ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے یہ فرم ہے، اور اس کے مالک ہیں براڈ شیٹ LLC کے۔ انہوں نے برطانیہ میں مقیم ایک جو ویب چینل کو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ مشرف کے ساتھ اپنی فرم کے تعلقات کے آغاز سے اپنی تحلیل کمپنیوں کی خدمات بعد میں آنے والی حکومتوں کو پیش کرنے کی کوششوں کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی، اور اس میں بہت سارے رازوں سے انہوں نے پردہ اٹھایا ہے۔ ایرانی نژاد برطانوی وکیل کاوے موسوی نے تصدیق کی کہ حکومت پاکستان سے حاصل کیے گئے $2.90 کروڑ اب آئل آف مین کے ایک اکاؤنٹ میں ہیں، جہاں یہ کمپنی 2000 سے رجسٹرڈ ہے، یعنی سن 2000 سے رجسٹرڈ ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ابھی بھی شریف فیملی اور متعدد دیگر پاکستانی کے خلاف ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ LLC کی جانب سے ایون فیلڈ کیس کی پیروی نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہمیں حکومت پاکستان کے کھاتے میں دیگر رقم ملی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی فرم نے شریفوں سے کبھی بھی مدد کے لیے رابطہ نہیں کیا، جیسا کہ رپورٹ کیا کہ کمپنی کی قانونی فرم کروویل اور مورنگ کا شریف خاندان کے وکلاء سے ای میل کا تبادلہ ہوا تھا، جس میں فرم نے واضح طور پر مدد کے لیے کہا۔ براڈ شیٹ نے شریفوں کی ایون فیلڈ پراپرٹی کو اپنے کیس سے منسلک کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن 2 دسمبر 2020 کو ایک عدالت نے کمپنی کے دعوے کو برخاست کرنے کا حکم دیا۔ 18 دسمبر کو عدالت نے تیسرے فریق کے ذریعے حکم دیا کہ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے بینک کھاتوں سے پچھلے فیصلے کے نفاذ کے طور پر فنڈز ڈیبٹ کیے جائیں۔ نیب کے خلاف ہرجانے کا کیس جیتنے والی کمپنی براڈ شیٹ کے چیف کیوے موسوی نے کہا کہ نواز شریف نے براڈ شیٹ عدالتی فیصلے متعلق سراسر جھوٹ بولا۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ الزامات سے بری ہو گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ موسوی نے بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ براڈ شیٹ سے جان چھڑانے کی وجہ بھی شریف فیملی تھی۔ غیر قانونی اثاثوں کی تحقیقات سے پیچھے ہٹنے کے لیے رشوت کی پیشکش کی گئی۔ خود کو نواز شریف کا بھتیجا بتانے والے نے رشوت کی آفر کی تھی، یہ بھی براڈ شیٹ کے CEO کی جانب سے کہا گیا ہے۔ شہزاد اکبر جو ہے، جو مشیر صاحب ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، ان سے ملاقات کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے براڈ شیٹ LLC کو واجب الادا رقم کی ادائیگی کے لیے حکومت میں کسی سے رابطہ کیا، تو کاوے موسوی نے کہا کہ اعتماد کے فقدان کی وجہ سے انہوں نے گزشتہ برسوں میں عہدیداروں سے رابطہ ترک کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے اکتوبر 2018 میں وزیر اعظم کے مشیر برائے اکاؤنٹیبلٹی شہزاد اکبر سے 2 بار ملاقات کی تاکہ یہ پوچھیں کہ ادائیگی کا معاملہ کیسے حل ہوگا۔ انہوں نے رعایت مانگی۔ میں نے ان سے کہا یہ کوئی سوئک نہیں ہے، یہ عدالت کا حکم ہے۔ اگرچہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے مشیر کے حوالے سے مثبت گفتگو کی،
لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کے امکان کے دعووں پر کسی حد تک شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں مسٹر اکبر کو 2018 میں ایک ایسے اکاؤنٹ کے بارے میں بھی بتایا تھا جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ اس میں $1 ارب ہے، لیکن وزیراعظم کا معاون اس کے توقع میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑا ان کی جانب سے انکشاف ہے، باوجود اس کے کہ وہ وزیراعظم عمران خان صاحب پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے مثبت گفتگو کی، لیکن ایک اہم انہوں نے جو انکشاف کیا ہے کہ $1 ارب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ان کے حوالے سے گروپ آف پاکستانی جو تھا ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ $1 ارب جو ہے اس کے حوالے سے وہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر نے اس حوالے سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے لندن میں ایک پاکستانی جنرل سے اس مسئلے پر ملاقات کی اور ہم نے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ میں نے اس پر برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو ایک حلف نامہ دیا ہے، لیکن پاکستانی حکومت نے ان معلومات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2017 میں شریف حکومت کو بھی $1 ارب والے اکاؤنٹ کے بارے میں آگاہ کیا تھا، لیکن انہیں کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ کاوہ موسوی نے کہا کہ اپنے تلخ تجربے کا باوجود اگر پاکستانی حکومت مبینہ طور پر بیرون ملک موجود غیر قانونی اثاثوں کی بازیابی کے لیے ان کی کمپنی سے معاہدہ کرتی ہے تو $2.90 حکومت پاکستان کو واپس کرنے پر راضی ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کی حکومت سے جو رقم ضبط کی ہے مجھے وہ واپس کر کے زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ خلوص والا آدمی ہے، اب خدا جانے کہ اس کے پاس کارکردگی دکھانے کی طاقت ہے یا نہیں۔ مجھے شہزاد اکبر کی ایمانداری پر بھی کوئی شک نہیں، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ میں یہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر وہ چوروں کا پیچھا کرنے کے لیے ایک معاہدہ کرنے کے لیے پرعزم ہے تو عدالت نے جو بھی حکم دیا ہے میں اس رقم کو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی آفر ہے کاوہ موسوی کی جانب سے کہ وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد بھی ہے اور ایک بہت بڑی آفر بھی ہے۔ ان کا حکومت اگر ہمارے سے معاہدہ کرتی ہے ہماری کمپنی سے تو وہ یہ پیسے جو بھاری رقم ہے وہ پاکستان کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2000 میں مشرف حکومت نے پاکستانی سیاستدانوں اور تاجروں کے غیر قانونی غیر ملکی اثاثوں بازیافت کرانے کے لیے اس فرم کی خدمات حاصل کی تھی۔ اثاثے کی بازیابی کے معاہدے کے تحت اس کی ادائیگی پر ہدف سے حاصل ہونے والی رقم میں سے 20% معاہدے کے تحت ادا کی جائے گی۔ یہ معاہدہ 2003 میں ختم کیا گیا تھا اور اگرچہ کاوہ موسوی نے دھماکہ خیز شواہد رکھنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ ان کی تحقیقات کے بعد کون سے اثاثے حکومت کو واپس بھیج دیے گئے۔ اس کے برعکس براڈ شیٹ LLC نے برطانوی عدالت کے فیصلے کے تحت گزشتہ ماہ برطانیہ کے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے اپنی خدمات کے سلسلے میں واجب الادا $2.87 کی رقم حاصل کی۔ کاوہ موسوی نے کہا کہ جنرل مشرف کے دور حکومت میں 2000 میں ان سے پاکستان آنے کے لیے رابطہ کیا گیا تاکہ عناصر کے چوری شدہ اثاثوں کے پیچھے لگایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اس اہم شرط پر معاہدہ کیا کہ حکومت میں تبدیلی کے باوجود اس سے منسوخ نہیں کیا جائے گا اور سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جیسے اہداف کے پیچھے پڑنے کے معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں وکلا کے معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں وکلا ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، وہ نیب کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے، ہمارے پاس نیب کی عمارت میں ایک آفس موجود تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابتدا میں مشرف کی توجہ نواز شریف اور ان کی حکومت کے پیچھے رہنا تھی، لیکن ہم نے اصرار کیا کہ ہم کسی سیاسی الزام تراشی کا نشانہ نہیں بنیں گے اور کہا کہ بھٹو حکومت سمیت پچھلی حکومتوں پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے مشرف حکومت نے ہمیں اپنی اہداف کی فہرست دی اور ہم نے کہا کہ یہ نامکمل ہے۔ ہم نے انہیں ابتدائی تفصیل سے ہی بتایا کہ ہمارے خیال میں کچھ دوسرے افراد کو بھی اس فہرست میں شامل ہونا چاہیے۔ اس وقت ان کے مذاکرات نے ہمیں ظاہر کیا کہ یہ ممکنہ طور پر اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی شامل ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم سیاسی الزام تراشیوں کا حصہ بننے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ انسداد بدعنوانی کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کاوہ موسوی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی فرم نے 200 افراد اور ان کی کمپنیوں کی ایک فہرست تیار کی جس میں بیرون ملک مقیم ناجائز اثاثے انہوں نے کہا
کہ ہم جنرل مشرف کے مخالفوں کے پیچھے نہیں جانا چاہتے تھے، ہم پاکستان کے عوام کے دشمنوں کے پیچھے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد امجد تعریف کی، جنہیں جنرل مشرف نے 1999 اور 2000 کے درمیان پہلا نیب چیئرمین مقرر کیا تھا۔ بعد میں 2017 میں سابق چیئرمین نے نواز شریف کی اہلِ خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کرنے والی JIT کے سامنے بھی گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ جب جنرل امجد وہاں تھے تو یہ تحقیقات تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعد میں انہوں نے جنرل مقبول اور جنرل حفیظ کے ساتھ کام کیا، ان دونوں کو یہ ثبوت ملا کہ عدالت قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جب جنرل امجد کو ہٹایا گیا تو نیب نیچے کی طرف چلا گیا۔ اگر مجھے شبہ ہوتا کہ یہ تیزی سے گراوٹ کا شکار ہو جائے گا تو میں کبھی یہ معاہدہ نہ کرتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے 2007 میں مشرف کو ایک بار پھر آکسفورڈ یونین میں دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ مشرف نے مجھے بتایا کہ آپ جانتے ہیں کاوے مسٹر موسوی کہ سپریم کورٹ نے ہمیں الیکشن کروانے کا کہا تھا اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دوبارہ اقتدار میں آ کر نیب کو ناکارہ کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی فرم نے 3 سالوں میں کیا پیش رفت کی تو کاوے موسوی نے کہا کہ براڈ شیٹ LLC 2001 کے بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل منصور اللہ کی حوالگی کے پیچھے ہے، جنہیں دفاعی سودوں میں بدعنوانی کے الزام میں مقدمے کی سماعت کے لیے امریکہ سے واپس لایا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ براڈ شیٹ نے اپنا کام کیا اور اس سے برخاست کر دیا گیا کیونکہ یہ بہت کامیاب تھا۔ دوسری جانب انہوں نے جو معاہدہ ہے اس کو ناقص کس طرح قرار دیا۔ ان کا وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے ہم نے اس ایوارڈ کی مالی لاگت کو محدود کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ضمیر سے اپیل کی اور انہیں بتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ایسی کمپنی خریدی جسے تحلیل ہونا، انہوں نے پاکستان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کیا اور ان سے پاکستان کو کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ ناقص معاہدے کی وجہ سے وہ یہ مقدمہ جیت گئے۔ تو ناظرین، یہ ہے ایک بڑی پیشکش ہے اور موجودہ حکومت کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی ہے کاوے موسوی کا، اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو رقم جیتے ہیں عدالت سے وہ بھی پاکستان کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس ایک سنہری موقع ہے، وہ دوبارہ سے وہی فرم جس نے بڑے بڑے پاکستان کو جو اربوں روپے جنہوں نے لوٹے ہوئے تھے ان لوگوں کی فہرست تیار کی ہے، اور اس میں اب تو بہت ساری اپڈیٹس بھی ہو چکی ہیں یقیناً پاناما کیس کے بعد بھی، اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس شواہد آ چکے ہیں۔ تو اب ان کی جانب سے موجودہ حکومت جو دعویٰ کرتی ہے احتساب کا، اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نہ صرف ان سے معاہدہ کریں گے جس سے ایک طرف تو جو پاکستان ہارا ہے یہ کیس اور اس کی رقم جو ہے وہ بھی پاکستان کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بچ جائے گی، دوسری جانب جو اربوں روپے کے کالا دھن جنہوں نے لوٹا ہے پاکستان سے، وہ کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہے، وہ بزنس مین ہیں، وہ بیوروکریٹ ہیں یا پولیٹیشین ہیں، تو اس حوالے سے بھی وہ فرم پیشکش کر رہی ہے کہ اگر حکومت ہم سے معاہدہ کرتی ہے تو وہ سارا جو کالا دھن ہے وہ بھی پاکستان کو ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اس پیشکش کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔